علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین محترم، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ مائدہ کو ہم نے شروع کیا ہے اور کل یہ سورت کی تلاوت جو ہے ختم ہوگی۔ یہ پارے میں یعنی 6ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا یہودیوں کے اور عیسائیوں کی جو عقائد ہے اور جو ان کا عمل ہے، جو کچھ بھی ان کا طریقہ کار رہا ہے، اس کو بارہا اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو۔ اسلام کے مقابلے میں کئی سارے جو مذاہب ہیں دنیا میں، اس میں یہ بڑے مذاہب سمجھے جاتے ہیں اسلام کے مقابلے میں، لیکن جو آیتیں اللہ نے ذکر فرمائی اس پر غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا عمل بھی ایسا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ تھوڑا اسلام بتا رہے ہیں، باقی کا یہودیت کی طرف جا رہے ہیں یا عیسائیوں کی طرف جا رہے ہیں، ایسا سمجھ میں آتا۔ ان کا مسئلہ کیسا تھا؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا کہ وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے، یہ بولتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم جو ہے معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، ایسا بولتے تھے وہ۔ اب یہ ہے نہیں ایسا، لیکن وہ لوگ دعویٰ کر دیے کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں بول کے دعویٰ کر دیے۔ اب اس زعم میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ ایک عمل جو ایک خیال ان کے اندر آ گیا کہ جو ہے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، یہ خیال ان کے اندر آ گیا۔ یہ آنے کے بعد لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا جانتے تھے۔ تیسرا ان کے اندر جو اور خرابیاں تھیں کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، کہ یہ لوگ جو ان کے پاس کتاب تھی تورات، جس پر ان کو عمل کرنے کا تھا، اس کے مطابق ان کو چلنا تھا اور اپنی زندگی کو بنانا تھا، اس کو بدل دیتے تھے وہ لوگ۔ اب اس میں زنا کی سزا ہے، بدل ڈالے، اس میں چوری کی سزا ہے، بدل ڈالے، یعنی بدل کے وہ چاہتے تھے کہ ہماری جیسی مرضی ہے ویسی کتاب ہے نا، ہم کتاب کے مطابق نہیں رہیں گے، ہم کتاب کے مطابق نہیں، ہماری مرضی کے مطابق کتاب۔ یہ کوشش وہ لوگ رسول اللہ کے زمانے میں بھی کیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ میرے سامنے تمہاری سازش ہی چلنے والی نہیں ہے، وہی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آپ ان کی جو برائیاں ہیں نا، اور آگے قرآن میں بیان کیا کہ جو ہے اکالون للسحت، یہ لوگ سود کھانے والے، سماعون للکذب، رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھ کے حضور کی بات سنتے تھے، کہتے لیکن کیوں سنتے تھے اور بہت زیادہ سنتے تھے؟ یہودی بولوں میں یہودی، یہ اسلام کے خلاف، جو خدا تعالیٰ کی نظروں میں یہ جو ہے دیندار نہیں ہے، کافر ہے، ان کے متعلق قرآن بیان کر رہا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ کے غور سے سنتے تھے، کہتے اور بہت زیادہ سنتے تھے، لیکن سنتے کیوں تھے؟ معلوم عمل کرنے کے واسطے نہیں، وہ سن کے اس میں جھوٹ ملانے کے واسطے سنتے تھے، کہتے۔ اور دوسرا اکالون للسحت، بہت زیادہ ناجائز مال کھانے والے تھے یہ لوگ، یہودیاں، ناجائز مال کھانے والے اور جھوٹ پھیلانے والے اور جو ہے جھوٹ بولنے کے لیے باتوں کو سننے والے، یہ پوری برائیوں کو، ان کی جتنی بھی برائیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں تھی، اللہ اکبر، یعنی آپ وہ منظر ملاحظہ کریں کہ یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، وہ ان کو دیا جا رہا، وہ کھانے پینے کے واسطے کچھ ہونا، کیسا منظر تھا ہوگا کہ آج جو ہے خالی بارش ہو اور کڑک موسم میں، آپ تو اچھا سمجھ سکتے ہیں مسئلے کو، کیونکہ یہاں پر وہ کھیتی باڑی کا بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں، وہ اچھا سمجھ میں آئے گا۔ جب انسان محنت کر کے جو ہے تیار کرتا ہے اپنا کھیت، شدت کے ساتھ وہ بارش کے انتظار میں رہتا، اور جب واقعی آپ سوچیں کہ ایسے وقت میں جب کہ سخت بارش کی ضرورت ہو، اللہ ایسے وقت میں پانی برسائے، تو وہ جو کسان ہوتے ہیں کیسا دل سے اللہ کا شکر گزار ہوتے ہیں وہ لوگ، کیا وقت پہ بارش ہوئی، کتنا فائدہ ہوا۔ بارش سے اور اوپر کھانے پینے کی چیزیں باقاعدہ آسمان سے اترتی تھی ان لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے باقاعدہ اترتی، سو دکھ رہا پورا منظر کہ پلیٹ میں جو ہے وہ کچھ قسم کی روٹیاں ہیں، بہرحال ایک قسم کا سالن ہے، مچھی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، سلوا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتارا ان کے لیے، یہودیوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی۔ جب یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کریں، اتنا سب کچھ ان کے
اوپر بیٹھا کر کیا کرے یہ لوگ؟ زمین میں فساد مچانے لگے. ان کے پاس جو کتاب تھی اس کو بدل ڈالنے لگے. خود تو نہیں بدلتے تھے اور ان کی جو کتاب ہے اس کو بدل ڈالتے تھے. اللہ پورا ان کا حال ہمارے سامنے بیان کیا. یہ منظر آپ دیکھیں اور غور کریں. ایک موقع آیا, یہ بدماش جو ہے دیکھ رہے ہیں ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ پورا ہو رہا. موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ان کو آ کر بولے کہ دیکھو بیت المقدس جو فلسطین ہے, مسجد اقصیٰ جہاں پر ہے, وہاں پر ایک قوم کا قبضہ ہے, تم کو اس میں داخل ہونا ہے اور اگر جنگ وغیرہ کا مسئلہ ہو تو پھر تم کو تیار رہنا ہے. یہ مطالبہ کیے موسیٰ علیہ السلام. ان کو معلوم ہے نا کہ بھائی ہم جو مطالبہ کریں وہ پورا ہو رہا, تو یہ لوگ بول سکتے تھے نا کہ جو ہے ٹھیک ہے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ہونا, ہمیں جو ہے اللہ کی طرف سے یہ ہونا وہ ہونا, بالکل مطالبہ کر سکتے تھے اور پورا بھی ہو سکتا تھا, ممکن تھا. یہ کیا جواب دیے بیٹھا کے معلوم؟ اللہ اکبر. میں اس سے پہلے تفصیل سے ذکر کیا اس کو. بیٹھا کے جواب دیے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ ہماؤ کیا بول رہے ہیں یہاں پر آ کے آپ, تم تمہارا رب جاؤ جا کے لڑ لو گے. یہ جواب دیے. حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مدد کا اگر مطالبہ کرتے ملتی تھی ان کو مدد, لیکن کیا جواب دے رہے ہیں ہوتا ہمارے سے تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو, ہم یہاں اچھا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. وہ سارے واقعات کو اللہ ہمارے سامنے بیان کر رہا اس لیے تاکہ تم ایسے مت ہو جاؤ. اور یہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں. ان کا یہی معاملہ تھا, ساری نعمتیں ملنے کے باوجود بھی ان کا حال یہ تھا ناشکری. دیکھیں معاملہ ایسا ہی ہے. ان کا کام کیا تھا معلوم ہے, یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہودی جو ہے اللہ کی جو کلمات ہیں اس کو بدل ڈالتے تھے. ہم تو قرآن کو نہیں بدل سکتے, ہم قرآن کو اپنے ارادے سے بدل دیتے. قرآن ایک بولتا ہم ایک کرتے. قرآن پوری 5 دن کی نماز پڑھنے کے لیے بولتا نا, ہم بولتے کہ نہیں خالی رمضان میں پڑھیں گے. ارادے سے تو بدل دیے ہم دین کو. قرآن بولتا کہ بھائی سود مت لو, ہم بولیں گے کہ ایسا کر کے ہو سکتا نا, ویسا کر کے ہو سکتا نا. تم کتنی بہانے بناؤ, اللہ کو نہیں معلوم. اللہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو نہیں معلوم, اس کو نہیں پتا ہے ہمارے ارادوں کا. قرآن ایک بولتا ہم اپنے ارادے سے بدل ڈالیں. اب دیکھیے کیسے حالات ہیں. کوئی 4 وقت کی نماز پڑھ لے کے خوش فجر چھوٹ رہی تو اس کو افسوس نہیں ہے. تو مطلب کیا ہوا, قرآن کا انہیں پابند نہیں بنا, قرآن کو جو ہے اپنے حساب سے لے کر چلنے والا ہو گیا. کوئی جو ہے تھوڑے رمضان میں اعمال کر لے کے خوش, روزہ رکھ لے کے خوش. کوئی جو ہے 2 نمازیں عید الفطر عید الاضحیٰ پڑھ لے کے خوش. تو ہاتھ سے تو قرآن کو نہیں بدل سکتے, اپنے ارادے سے بدل ڈالے. کوئی کسی کو کچھ جو ہے بانٹ دیے, غریبوں میں کچھ تقسیم کر دیے, ختم. اب نماز آپ کو کچھ بولتے وہ لوگ کر رہے نا, صاحب تقسیم کرے نا, بانٹے نا اتنا. تو یہ کیا سمجھ رہے ہم کہ جو وعید اللہ نے یہودیوں کے لیے بیان کیا ہمارے اندر بھی ہے وہ چیزیں ہے, نظر آ رہی. دیکھیے آپ ویسا نہیں ہونا ہے. اللہ نے, اور یہ یاد رکھیں, یہ اللہ نے بہت جو ہے یہ واضح طور پر یہ اعلان کیا. آج بڑی اہم آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اچھا سن لو کان کھول کر کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ دین سے پھر جاتے ہیں, دین کی طرف نہیں آتے, ایسے لوگوں کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایمان لا کر احسان کرے, اسلام لا کر احسان کرے, اللہ کے اوپر جتا سکتے. تم ایمان لا کر احسان کرتے. اللہ فرمایا ہرگز نہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. تم میں سے جو دین کو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑے چلے جائے, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسی قوم کو لائے گا جس قوم کو اللہ ایسا تیار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے محبت کرے گا, اپنا محبوب ان کو بنا لے گا. اور وہ قوم بھی ایسی شاندار ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی. ہر ایک کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ نے واضح فرمایا لا تظنوا علی اسلامکم, یا اسلام نہ کو جتاؤ آ کر ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, جتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمہاری ضرورت نہیں ہے. ہاں تم کو اللہ کی ضرورت ہے. ایک اگر وہ پانی اگر روک دے نا تم پریشان ہو جاتے. انسان کے اوپر اتنی نعمتیں ہیں, ایک نعمت کو چھیننے پریشان ہو جاتے. تو اللہ نے یہ اعلان کیا دین سے اگر پھرتے یا چلے جاتے, دین کو چھوڑ دیتے, یہاں کو اس میں میسیج ہے, پیغام ہے کہ اگر دین پر ہم پورا عمل نہ کریں تو افسوس ہے نا, ہم کو حماقت نہیں, اتنا تو کر رہے ہیں نا, اتنا تو کر رہے ہیں نا. زبان سے نہیں بولتے لوگ, لیکن اندر وہی رہتا کہ 4 تو پڑھو نا, میں خالی ایک فجر چھپ رہی. زبان سے نہیں بولتے, کون بولتا ہے زبان سے, سمجھ رہے ہیں آپ, ایسا یہ حال ہے. تو دین کے تعلق سے یہ ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں, یہ عقیدہ ہمارا کلیئر ہونا
کہ ہمارے کسی بھی عمل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ایسے نمونے ہمارے سامنے نہیں ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں اللہ کے کیسے بندے گزرے ہیں. اللہ نے جو سنت بیان کی کہ ایسی قوم کو اللہ لائے گا کہ اللہ خود ان سے محبت کرے گا, اور اللہ جس سے محبت کرتا وہ جو چیز مانگتا اس کو اللہ عطا کرتا ہے. جیسے بخاری شریف میں انسان اگر واقعی وہ اللہ کا قریب ہو جائے, اللہ کا محبوب ہو جائے, جو مانگے اللہ. ہمارے سامنے نمونے ہیں اس کے, بہت سارے نمونے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ کہیں پر سفر پر تھے, زمین پر زلزلہ آیا, زمین ہلنے لگی. عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے. اب آپ دیکھیے کیا اللہ کی ذات پر ایمان ہے, یقین ہے, کیسے اللہ کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے, اور اس بات پر یقین ہے کہ میں جو چاہوں گا اللہ عطا کرے گا, کیونکہ میں اللہ کی سنتا ہوا آیا ہوں. تو جو اللہ کی سنتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے, جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی کرتا ہے. تو زمین پر جب زلزلہ آیا, تصور نہیں کر سکتے ہم, کوڑا لے کر زمین کو مارے, کوڑا آتا نا, لے کر زمین کو مارے, اور کیا بولے استقل علم عادل علیہ کی, سیدھا ہو سیدھا ہو, کیا کہ اوپر نظام دے کر رہا ہوں میں, زمین کو ڈرا دیے. یہ پاور تھا ان کے پاس, اللہ کی ایسی محبت تھی. یہ کوئی حصہ کہانی میں میں آپ کو حدیث کے الفاظ ہے, یہ جو ہے یعنی معتبر کتابوں سے یہ بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. تو پیغام کیا ہے کہ یہ بارے میں کئی مقامات پر عیسائیوں کی, یہودیوں کی مذمت ہے, لیکن یہ سوچ کر ہم خاموش نہ رہے. اس کے ذریعے ہم کو پیغام کیوں بیان کر رہا اللہ تعالیٰ اتنا تفصیل سے, یہودیوں کے بارے میں, اس کے بارے میں, اس کے بارے میں کیوں بیان کر رہا, تاکہ ہم ایسے نہیں کرنا. تو یہ ایک جو ہے ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا ہونا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت. آج جو آیتیں ہم نے تلاوت کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, پورے جتنے دنیا میں مذاہب آئے یا جتنے بھی لوگ آئے ان سب کے مقابلے میں اللہ نے اسلام کے بارے میں صرف یہ فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اب تمہیں کسی اور دین میں جھانکنے کی, دیکھنے کی, کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مسلمان حقیقت میں اگر دین کی طرف آ جائے انہیں پریشان ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ دین مکمل ہے. پریشانی کا بھی حل ہے, ہر چیز کا حل موجود ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے اسلام اپنی ابتدا سے لے کر آج تک اسلام کے کسی ایک مسئلے پر بھی انگلی اٹھی ہو اور مسلمان خاموش ہو گئے ہو, ایسا نہیں ہوا. دوسرے سینکڑوں ایسے مذاہب ہیں جن کے اوپر ہم سوالات کریں وہ جوابات نہیں دے سکتے, نہیں بول سکتے کہ انہیں مذہب ہے کرنا پڑتا. آپ بولیے کیا کون سا مسئلہ ہے اسلام میں, شریعت میں, کہ یعنی انسان کی فطرت کے مطابق جیسا انسان اس کی فطرت ہے جیسی ویسا اسلام ہے. اللہ نے فرمایا بہت بڑی نعمت ہے, میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دی. اب تمہیں کسی اور دین کی طرف جھانکنے کی, دیکھنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, کتنی بڑی دولت ہے اسلام ہمارے پاس, مسلمان بن کے رہنا, اس کا احساس کرنا. ایک یہودی عمر بن خطاب کے پاس آیا, آگے بولنے لگا کہ اے عمر تمہارے پاس ایک ایسی آیت ہے, اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم آج کے دن عید مناتے, بول کے بولنے لگا. وہ عمر خطاب بولے کون سی آیت؟ بولے یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ آج اللہ کا یہ اعلان ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, تمہیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہوتی تو ہم عید مناتے. عمر بن خطاب کہنے لگے بتائے یہ آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, کس دن نازل ہوئی, سب مجھ کو پتا ہے, اور یہ تمہیں ہمیں تمہارا تو جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ تم آ کے ہمیں اس بارے میں اطلاع دو, ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی آیت مبارکہ ہے. تو مختصر سا پیغام یہ ہے کہ بہت بڑی دولت ہمارے پاس ہے اسلام, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں, اللہ نے ہم کو توفیق دی. اللہ نے بلی اللہ یمن علیکم, دوسرے بارے میں, دیگر اور 26 بارے میں اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو اس نے ہدایت دی اپنے ایمان لانے کی. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہیں واقعی تو اس بات کو مانتے کہ اللہ کا مجھ پر ایمان احسان ہے, کہ اللہ نے مجھ کو جو ہے توفیق دی. ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں, اگر ہم 20 رکعت تراویح کھڑے کر پڑھ رہے ہیں کوئی کمال نہیں ہے, اللہ توفیق دے رہا. ہو سکتا تھا ہم کہیں پر بازار میں وقت گزار دیں, ہو سکتا تھا کسی ہم جو ہے کوچے میں وقت گزار دیں, جو ہے کسی اور باطل کام میں وقت گزارے, کسی اور جو ہے بیکار کام میں وقت گزارے. اللہ نے بچا لیا اور ہم کو یہاں تک لایا, توفیق دی کہ ہم کھڑے ہو کر بڑے قرآن سنیں. آپ دیکھیے آپ کے درمیان میں ایسے لوگ بھی ہیں, عمر اچھی خاصی ہے, کھڑے کے پورا قرآن سن رہے ہیں. اللہ کی توفیق ہے, اپنا کوئی کمال نہیں. اس کی توفیق کے بغیر, اس کے اپنے ارادے اور اذن کے بغیر کوئی کیا کر سکتا؟ آپ کوئی کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کا احساس ہونا, دین بولے تو یہ سب کچھ
اسلام بولے تو یہ سب کچھ ہر ایک طرح کی نعمت تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس بدلہ ہے، سب کچھ ہے، اس کا انعام ہے، جزا ہے، سب کچھ اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ تو مختصر پیغام کیا جو آج کے بارے میں 6ویں بارے میں جو یہودیوں کے عقائد، عیسائیوں کے عقائد جو بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم نعمتیں ملنے کے باوجود بھی ان کے جیسی فکر اپنے اندر پیدا نہ کریں، ان کی جیسی فکر کس پیدا نہ ہو۔ یہ لوگ کھلا کھلا ٹھکرانے والے اللہ کی قدرت کو، اور آج بھی کتنا ظلم ہو رہا دیکھیے آپ، غزہ میں کون ظلم ڈھا رہا، غزہ فلسطین کے بچوں کو کون مار رہا ہے؟ یہودی ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ نے واضح کر دیا اب یہ فطرت ہمارے اندر نہیں آنا، ہم اس سے بچنا اور ہم اس راستے پر چلنا جو رسول اللہ نے بتایا ہے، جو خدا تعالیٰ کی تعلیمات ہے، ایمان ہونا، دین ہونا، شریعت ہونا، فکر ہونا آخرت کی، یہی کرتے ہوئے چلے جانا۔ اس کے بعد جو نعمتیں ہیں اللہ اکبر، دوسرا کیا ہے بولیے آپ، اس کے علاوہ کچھ اہم ہو سکتا نہیں۔ تو کیا خلاصہ ہے کہ دیندار بننا، شریعت والے ہونا، رسول اللہ کی سنتوں پر چلنا، یہ اس کی ہم کو ضرورت ہے، خدا اور اس کے رسول کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک ہم نے جو کہا ہے سنانے کہنے والے کو اور سننے والا کو اللہ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔